علماء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء، دانشوران قوم، مفکرین اسلام، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ، بڑے بڑے شیدائی اور عاشق اس کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرتے کرتے آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جس کی خوبیوں کا تذکرہ زمین کی پستی میں بھی ہے اور عرش کی بلندی پر بھی ہے، جس کی بارگاہ میں انسانوں کا کیا پوچھنا، فرشتگان الہیہ بھی فوج در فوج آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس کائنات کے وجود کی علت ہے، جو ہستی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جو یقیناً روح کائنات بھی ہیں اور جان ایمان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہستی جس کی بارگاہ میں آپ اپنی محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ کسی وقت اور کسی لمحہ نہ اپنے دوست سے بے خبر ہے، نہ اپنے دشمن سے ناواقف ہے، وہ سب کو یکساں پہچانتے ہیں، محبت سے درود پڑھنے والے کو بھی پہچانتے ہیں، اور جو نفرت سے ان کا نام لیتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ جو ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ان پر بھی وہ نگاہ رحمت فرماتے ہیں، اور جو کانٹا بچھاتے ہیں ان پر بھی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسی رحمت الہی ہے کہ جس طرف چاہے گھنگھور گھٹا بن کر کے برس جائیں تو دیکھنے والے کہہ دیں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم اور آپ جس ذات کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ چاہے کوئی چرہ سے اسے پکارے، چاہے کوئی فیض آباد سے پکارے، چاہے سمندر کے پار سے پکارے، چاہے دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر پکارے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اس کی قوت سماعت ایسی ہے کہ وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کے اوپر جب لوح پر قلم چلتا ہے تو اس قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہ سنتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے، جس کو آپ کیا ہم کیا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی نے یہ کہہ کر کے جس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب اس ذات نے غور و فکر کیا، حالات دیکھے، لوگوں کا مزاج دیکھا، لوگوں کی عقیدتوں کو پرکھا،
لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کو جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ پکار دیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور پھر اس ذات نے جب تعریف و توصیف شروع کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا تو اس کی ایک ایک ادا کو اپنے اشعار کی لڑی میں ایسا پرویا کہ جو ان اشعار کو عقیدت سے سن لے اس کا دل بھی محبت نبی سے بھر جائے، اور وہ بھی کہنے لگے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم جس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی اگرچہ مدینہ منورہ میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، لیکن ان کی نگاہ کرم پوری کائنات پر ہے۔ وہ سب کی یکساں سنتے ہیں، سب کو یکساں دیکھتے ہیں، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو اس کو وہ بے نور نہیں رہنے دیتے ہیں، اسے چمک عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اس نور سے نہ جانے کتنی ہستیاں چمک رہی ہیں تو اس نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نگاہ مصطفیٰ نے جب اپنا نور اس امام احمد رضا پر ڈالا تو پھر اس امام کو بھی ایسا چمکایا کہ اس امام نے جدھر نظر کر دی ادھر بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر لے کر حاضر ہیں جو اپنے وفاداروں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت ایک عظیم الشان کانفرنس میں ہیں جس کا عنوان جان ایمان کانفرنس ہے۔ یہ اساتذہ، یہ طلبہ، یہ شعراء جو روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے علمی پنگھٹ سے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے ہی رہتے ہیں، ان کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں بھی اپنی محبتوں کی نظر پیش کر دوں آپ حضرات کی بزم کے توسل سے، اور پھر حضرت علامہ و بالفضل مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ جنہوں نے 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دی اور فرمایا کہ میں 1 منٹ پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں 2 منٹ پہلے اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں۔ لیکن آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات محترم، یہ وقت سونے کا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مزاج کے مطابق جو چاہیے گا فیصلہ کیجئے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کتنے افراد پر مشتمل ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت گوگل سرچ کرنے کا ہنر آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ ایک جائزہ لیں اور جا کر کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں اور علماء سے معلوم کریں، تجزیہ نگاروں سے، سروے کرنے والوں سے اگر آپ معلوم کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی تقریباً پونے سب غائب پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8.25 ارب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسان تقریباً 8.25 ارب ہے۔ 8.25 ارب کی آبادی میں 6 ارب وہ لوگ ہیں
جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارب ہیں جس میں یہودی، نصرانی، عیسائی، یہودی، مجوسی، بت پرست، شرک و بدعت کرنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے 6 ارب انسانوں کی آبادی ایسی ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے۔ 2.25 ارب آبادی ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر یہ 2.25 ارب آبادی جو کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اس آبادی میں بھی آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا بھانت بھانت کے لوگ پائے جاتے ہیں، عجب عجب طرح کا کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ 2.25 ارب آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس بھری آبادی میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اس 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کی توہین کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر مجھ کو اس رتبے پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ رسول آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسے لوگ آپ کے اغل بغل میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ان کی پہچان نہ ہو تو آپ حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ کے پاس، استاد القراء قاری شمس الدین صاحب کے پاس اور رئیس القراء حضرت قاری رئیس صاحب کے پاس پہنچنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ان کے پاس پہنچیں گے یا آپ کو بتا دیں گے کہ کون کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں۔ اور اگر اس میں کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے کہوں گا یونیورسٹیوں کے بغل میں، خاص کر جو مسلم یونیورسٹیاں ہیں ان کے اغل بغل میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ میں دہلی گیا اور جامعہ ہمدرد کی طرف میں نے سوچا چل کے ذرا جائزہ لے لیا جائے، دیکھا جائے، تو میرے ساتھ وہاں ایک پروفیسر تھے جو ٹہلا رہے تھے، اور اس کے بعد جب ہم وہاں کے کیمپلیکس سے باہر ہوئے تو روڈ کی طرف ہم نے دیکھا کہ یہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس پروفیسر سے کہ بہت شاندار تحریر ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر کے کہنے لگے مولانا خوبصورت انداز میں تو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے مگر یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ جامعہ ہمدرد کے بغل میں تھوڑی ہی دور پر قادیانیوں کی وہ مسجد ہے اور وہاں سے وہ کالج کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو اپنے نرغے میں لینے کی کوشش دن رات کرتے رہتے ہیں۔ میں گیا ایک موقع پر کیرلا کا ایک مشہور شہر ہے جس کا نام ہے کالی کٹ، میں وہاں گیا، رات میں میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا۔ میری اپنی عادت ہے میں کسی شہر میں پہنچتا ہوں تو اولاً کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے علماء سے ملوں، وہاں کے طلباء سے ملوں، وہاں کی ضروریات کے بارے میں معلوم کروں، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں،
مذہبی ماحول کیا ہے، میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، رات میں تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو میرے احباب میں تھے کہ اس شہر کی پوزیشن کیا ہے، کس مذہب اور مسلک کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، اور اسی میں انہوں نے نام لے لیا قادیانی مذہب کا۔ میں نے کہا قادیانی مذہب کے لوگ بھی یہاں پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صرف پائے ہی نہیں جاتے ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ چلتا ہے، ان کی بہت بڑی یہاں پر مسجد ہے۔ میں نے کہا یہاں اس شہر میں جبکہ بہت عظیم ادارہ اہل سنت کا وہاں پایا جاتا ہے جس کا نام مرکز الثقافت السنیہ ہے، کئی ہزار طلبہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور اسی شہر میں قادیانیوں کی شاندار مسجد، ان کا بہترین مدرسہ ان کے انداز سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے اب اس وقت اسے دیکھنا پڑے گا، رات کا وقت تھا، سونے جا رہا تھا، مگر میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں ان لوگوں نے کہا حضرت علاوہ آٹو رکشہ کے اس وقت کچھ نہیں ملے گا، آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں چلنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ذرا اس ادارے کو جہاں سے قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہوٹل سے نکلے، رات میں 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ہم سوار ہوئے آٹو رکشے پر، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر کے ان کے گیٹ پر پہنچے۔ 3 منزلہ 4 منزلہ مسجد ہے اور سامنے ادارہ ہے، اور ایک بڑے بورڈ پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف اور اس کے ماننے والے جو اہم ان کے درمیان گزرے ہیں ان کا انٹروڈکشن انگلش اور ملیالم زبان میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ توحید کے نام پر نوجوانوں کے دل و دماغ کو کفر کی آماجگاہ بنا رہے تھے۔ میں نے کہا یہاں علماء اتنے ہیں، طلباء اتنے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں اتنے لوگ پنپ رہے ہیں، کتنی تعداد ان کی ہے؟ تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت تقریباً 1000 گھر اس شہر کے قادیانیت کی زد میں جا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوان جو سنی تھے وہ قادیانیوں کی گود میں پہنچ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے لگے ہیں، اور وہ سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہی 1.25 ارب لوگ، انہی میں سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے کہ جو رسول پاک کا کلمہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان پر لاتی ہوگی، مگر اس کے باوجود رسول پاک کی عظمت سے ان کو انکار ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رسول میرے آپ ایسی ذات ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب آپ کو علم دے دیا جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر جمیل بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ایک انجینئر جس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، وہ اکابرین اولیاء کرام اور بزرگان دین کو باباؤں سے تعبیر کر کے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو صبح سے شام تک رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پیارے صحابہ جن کے ذریعہ اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، جن کے ذریعہ قرآن ہم نے حاصل کیا، جن کے ذریعہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعہ اسلام کا قانون ہم نے سمجھا ہے، جو رسول پاک سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کی ایک
ایک ادا کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ آپ حدیث پڑھیں تو حدیث میں آپ کو ملے گا صحابی رسول جہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا، تو اب اس صحابی کے دل میں رسول پاک کی عظمت کیسی تھی کہ وہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو بھی قلم بند کرتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے رسول پاک جب یہ فرما رہے تھے تو ان پر یہ کیفیت طاری تھی، ان کی یہ حالت تھی، وہ ایسے مسکرا رہے تھے، وہ ایسے ہاتھ کر رہے تھے، صحابہ یوں بیٹھے تھے، ان کے درمیان لوگ یوں مؤدب موجود تھے، ایک ایک ادا کو رسول پاک کی جس جماعت نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اس مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا، ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خدا کے راستے میں سونا صدقہ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مقدس جماعت کہ جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وحی الہی سناتے ہوئے دیکھا اور نبی پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا مگر اس مقدس جماعت نے دیکھا ہے، وہ پاکیزہ جماعت جس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اس مقدس جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایسی پاکیزہ جماعت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ایک جماعت جو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت ہے اسی دنیا میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق ومن رکبها فقد نجا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر ایک جماعت کلمہ پڑھنے والوں کی اسی دنیا میں پائی جاتی ہے جو حضرت سیدنا امام عالی مقام کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ آج بے شمار ایسے لوگ آپ کے درمیان گھومتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امام عالی مقام کو باغی کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بامبے کے ایک انگلش اسپیکر نے سوچا چونکہ اس کا روب جلدی لوگوں پر پڑتا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کسی پر روب جمانا ہے تو انگلش میں بات کرنے لگو روب جم جائے گا۔ اس نے سوچا کہ ہم نوجوان طبقے کو انگلش زبان کے ذریعہ متاثر کر سکتے ہیں، تو اس نے انگلش میں اسپیچ دے کر کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کھلم کھلا کہا کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے۔ اپنی تقریر میں کھلم کھلا اس نے کہا اور نہ جانے کتنے نوجوان اس پر تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اس کمبخت نے اس جملے سے خود اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا سب کے ایمان کو اس نے برباد کیا۔ اس لیے کہ رسول پاک کو جو نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانے، سارے
रसूलों को माने, सारी आसमानी किताबों को माने, जन्नत और जहन्नम को भी माने, हत्ता कि खुदा को भी माने, मगर मेरे मुस्तफ़ा को ना माने। वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं होगा उसका खुदा के यहाँ भी कोई रुतबा नहीं हो सकता है। चाहे कोई मक्की हो, चाहे कोई मदनी हो, चाहे कोई ईरानी हो, चाहे कोई तुरानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप नहीं देखते हैं अबू जहल मक्के का रहने वाला था, उतबा और शैबा मक्के के रहने वाले थे, अबू लहब मक्के का रहने वाला था, और अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ये मदीने का रहने वाला था। वो मक्की थे सब और ये मदनी, लेकिन न उन लोगों का मक्की होना काम आया, न इसका मदनी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की थे, न मदनी थे, न हाशमी थे, न कुरैशी थे, न सैयद थे। वो हबश के रहने वाले थे मगर सच्चे गुलामे मुस्तफा थे। तो 1400 साल हो गए मगर उन बिलाल का आज तक कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम पे। अज़मत रसूल आज़म अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। कलमा पढ़ने वाले हो न जाने कैसे कैसे रूप में पाए जाते हैं। कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसी कैसी शक्ल में पाए जाते हैं, और सब इसी दुनिया में रह रहे हैं। और हर बातिल ताकत इनकी हौसला अफजाई करती है। 2.25 अरब की आबादी कलमा पढ़ने वालों की, मगर कोई खुदा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में तबर्रा कर रहा है, और कोई अइम्मे मुज्तहिदीन के दामन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। हमारे ज़बान में देहात में कहा जाता है, हम आप ही के मुआशरे के रहने वाले हैं, इंग्लैंड और लंदन से नहीं आए हुए हैं। लोग कहते हैं एक गांठ हल्दी पाकर बहुत सारे लोग पंसारी बनने की कोशिश करते हैं। एक गांठ हल्दी हो गई तो पंसारी की दुकान अपने आप को समझने लगे। 2-4 हदीसें याद हो गई, और वो भी हदीस नहीं बल्कि उसका तर्जमा याद हो गया, तो वो समझते हैं कि हम इमाम आजम के मुकाबिल में हो गए। मैंने एक मर्तबा एक वाक़या पढ़ा था, पड़ोसी मुल्क के एक मस्जिद के सिलसिले में एक वाकया मेरी नजर से गुजरा। एक शख्स कुछ दिन सऊदिया अरबिया रह करके आया, और आने के बाद उसको जब शौक चर्राया तो उसने अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुबह सुबह हदीस शरीफ सुनाना शुरू किया। एक दिन अपनी तकरीर में वो कहा, बुला लाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा, बुलाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा। ये जुमला वहां के किसी आलिम के कान तक पहुंचा, लोग उसके पास पहुंचे जैसे आप नौजवानों के दिल में जज्बा, आप अपने उलमा के पास पहुंचे, हजरत शुअरा बुला दीजिए, अच्छे नात खां बुला दीजिए। आपने उनके तवस्सुल से इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल हूं कि बुलाया जाए, मगर हुक्म हुआ हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब का, तो मैं भी आपके दरमियान हाजिर हो गया। इलाके के लोगों ने जाकर के किसी आलिम से कहा, हजरत मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है और कहता है अबू हनीफा को बुलाओ ताकि मैं उसे हदीस समझा दूं। हजरत ये जुमला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों ने जब ये शिकायत की, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़रा तहकीक कर लूँ कैसे वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। मालूम हुआ कि वो यहाँ से जब सऊदिया गया तो वो बेदीन था, बेईमान था, लेकिन वहाँ कारोबार में लगा और फिर वहीं उसने कलमा पढ़ लिया, और फिर कलमा पढ़ करके उन्हीं के रंग में रंग गया। जब यहाँ तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक भंगी कबीले से था। मौलाना ने कहा इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, भंगी से किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अबू हनीफा तो मोजज़े मुस्तफा है, हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन है। इमाम आजम की शान ये है कि तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन उनके तलामिज़ा और शागिर्दों में आते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी शागिर्दी पर फख्र करें, और
یہ کہتا ہے کہ بلا لو ابو حنیفہ کو، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ ایسے ذلیل لوگوں سے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ یوٹیوب کے ذریعہ غلط نظریات پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ابو حنیفہ کیا ہے، امام شافعی کیا ہے، یہ غوث اعظم کیا ہے، خواجہ غریب نواز کیا ہے۔ ان باباؤں اور داداؤں کے چنگل سے باہر آؤ، مگر بے شرم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بابا نہ ہوتے، اگر یہ دادا تمہارے نہ ہوتے تو تمہیں کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ کلمہ پڑھایا ہے انہی بزرگوں نے، انہی بزرگوں کی بدولت ہم کا صاحب ایمان کہلاتے ہیں۔ انہی بزرگوں کی محنتوں سے آج ہم کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ان بزرگوں کے دامن سے الگ ہونے کی جو تحریک چلائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی خدا کا گستاخ، کوئی نبی کا گستاخ، کوئی ولی کا گستاخ، کوئی ائمہ مجتہدین کا گستاخ، اور علماء کی گستاخی کا تو حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گاؤں ان سے خالی ہو، شاید ہی کسی آبادی میں ایسے چند گستاخ نہ پائے جاتے ہوں جو علماء حق کی شان میں تبرہ کرنا اپنا منصبی فرض سمجھتے ہیں۔ جبکہ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، حضور شعیب الاولیاء کا نام آپ نے سنا ہوگا، دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف بہت عظیم اہل سنت کا ادارہ ہے۔ وہاں کے پانی شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کسی عام آدمی سے متعلق نہیں ہے، اپنے وقت کے سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق ہے، جن کی بہت ساری کتابیں لائبریریوں کی زینت ہے، گھروں کی بھی زینت ہیں، اور کم از کم جنتی زیور تو شاید ہر دیندار گھر میں پائی جاتی ہو۔ اس کے رائٹر اور مصنف ہیں جن کا نام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھیمنڈی مہاراشٹر میں درس و تدریس کے کام میں مصروف تھا، میں وہاں پڑھاتا تھا۔ یہ کم از کم 60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے جو درج فرمایا کہ میں وہاں پڑھاتا تھا اور مجھے شعیب الاولیاء حضرت صوفی یار علی شاہ علی رحمت و رضوان کے زہد و تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا میں نے بہت ذکر سن رکھا تھا، مجھے اس کا علم ہو چکا تھا۔ میری تمنا تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں۔ مجھے ایک موقع پر احباب نے بتایا کہ وہ بامبے کرلا اپنے کسی معتقد کے گھر قیام پذیر ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں یو پی سے۔ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چل کر کے ان سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ میں اپنے چند احباب کے ساتھ بھیمنڈی سے بامبے کرلا پہنچا۔ قیام گاہ پر جب میں گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سو رہے ہیں۔ صاحب خانہ نے کہا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، حضرت کی طبیعت علیل ہے، جب وہ بیدار ہوں گے میں ملاقات کروا دوں گا۔ حضرت بیٹھ گئے اپنے احباب کے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد شعیب الاولیاء جب بیدار ہوئے، صاحب خانہ نے ان سے بتایا فلاں عالم آئے ہوئے ہیں۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو بلا لیا جائے۔ اب یہ اپنے احباب کے ساتھ جب قیام گاہ میں پہنچے، شعیب الاولیاء بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی تشریف لا رہے ہیں، فوراً بستر سے کھڑے ہونے لگے، جبکہ وہ علیل تھے، طبیعت ناساز تھی، مگر وہ کھڑے ہونے لگے۔ سلطان الواعظین تحریر فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ بستر پر لیٹے رہیے، بیٹھے رہیے، ہم یوں ہی آپ سے مصافحہ کر لیں گے۔ مگر شعیب الاولیاء رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نہیں، میں کھڑے ہو کر کے مصافحہ کروں گا، کھڑے ہو کر کے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد شعیب الاولیاء نے جو قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولانا اعظمی صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب دنیا سے وہ گئے ان کے ماننے والوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی تعلیم کو چینج کر دیا، ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔ چنانچہ آج بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ خدا مانتے ہیں۔ انہوں نے نبی کے بجائے خدا بنا لیا۔ ان کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ عیسائیوں نے خدا کی بیوی بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے، پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شعیب الاولیاء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ نے تبلیغ دین فرمائی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ماننے والوں نے آپ کی تعلیم کو بدل ڈالا، آپ کو نبی کے بجائے خدا بنا ڈالا، اور آپ کو آپ کی والدہ کو خدا مان لیا، خدا کی بیوی مان لیا، تین خدا کے قائل ہو گئے۔ مگر 1400 سال ہو گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے مکے اور مدینے سے جو پاکیزہ تعلیم بھیجی تھی، 1400 سال ہو گئے، ہزار مخالفتوں کے باوجود تبدیلی کرنے کا ناکام تجربہ کرنے والے، ہزار تجربوں کے باوجود ایک صبر اور زیر میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ 1400 سال ہو گئے مگر کلام الہی میں آج تک کوئی تبدیلی کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اسی کو دیکھ کر کے ہی کسی نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو کوئی بدل نہیں سکا۔ نہ جانے کتنی باطل طاقتیں آئیں اور انہوں نے بدلنا چاہا، لیکن آج تک وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور ان کی جرأت بیجا کو لوگ دیکھ کر کے انہیں تماشا بناتے رہے۔ 1400 سال ہو گئے مگر پیارے مصطفیٰ کی تعلیم نہیں بدلی، قرآن جیسے تھا ویسے ہی رہا، حدیث جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ آخر کس کی بدولت اسلام کی پاکیزہ تعلیم 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے؟ شعیب الاولیاء فرماتے ہیں یہ مقدس جماعت علماء ہے جن کی محنتوں کے نتیجے میں 1400 سال ہو گئے مگر اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ تو جن علماء کی بدولت ہمارا دین محفوظ ہے، ان کی تعظیم یہ در حقیقت دین کی تعظیم ہے، اور دین کی تعظیم یہ در حقیقت مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ نعرہ تکبیر، مگر نعرہ رسالت، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ یہ سب اسی 2.25 ارب میں موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ مگر اے سنیوں، اپنی قسمت پر فخر کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اگر آپ رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ رسول پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو کوئی سنی آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جو خدا کی شان میں گستاخی کرے، کوئی نبی ایسا، کوئی امتی پکا سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے۔ آپ کو کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے، کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی مجتہد کی شان میں گستاخی کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو 2.25 ارب پائے جاتے ہیں، ان میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ مگر فتنوں کے اس ہجوم میں جو کلمہ پڑھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اور کلمہ پڑھ کر کے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو الحمدللہ فتنوں کے اس دور میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص کہتا ہے رسول پاک کی شان میں وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت والا کہتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی سے کچھ مت مانگو، مگر میرے رضا کے ماننے والے سناتے رہتے سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر یہ شعرا آپ کو روزانہ سناتے رہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی سے اگر کچھ مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ان کی تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا، مگر اعلیٰ حضرت والے سناتے رہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، مگر رضا والے کہتے ہیں، رضا والے اعلان کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور میرا تاج الشریعہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، سن نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ تم کہتے ہو نبی مجبور ہیں، نہیں نہیں، نبی تو ایسے مختار ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا اور پھر اس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ عرب کے ریگستان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، لوگوں کا قیام ہوا، پانی ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے اور پھر پریشانی کے عالم میں رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، رسول پاک نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تمہاری ہی طرح پریشان ہوں، جو حال عین کا وہی حال غین کا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں۔ رسول پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں جاؤ، یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک غلام اپنے اونٹ پر پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ کچھ صحابہ گئے تو رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا بالکل اسی طریقے سے وہ آدمی دکھا، پانی کا مشکیزہ اس کے ساتھ تھا، اونٹ تھا اور وہ چلا رہا تھا، حبشی غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، جس طرح سے رسول پاک نے فرمایا اسی طرح وہ ملا۔ صحابہ نے کہا چلو میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا میں تمہارے نبی کو کیا جانوں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا مالک تو کہیں اور رہتا ہے، میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا، میں تیرے نبی کے پاس کیوں جاؤں، میں نہیں جاتا۔ ان صحابہ نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا، ایسے نہیں چلو گے تو زبردستی چلو گے، لیکن تمہیں لے کر کے چلوں گا۔ صحابہ نے جب ضد کی اور کہا چلو تو اس کو مجبوراً نبی کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ لوگ روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو زبردستی کہا چلو، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے یہ زبردستی ادھر جو لا رہے تھے تو ادھر جہنم کی آگ سے زبردستی کھینچ کر کے جنت کے گیٹ پر لا رہے تھے، یہ ان کی تقدیر کے سنورنے کا وقت آ رہا تھا۔ صحابہ لے کر کے پہنچے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ اتار لیا جائے، مشکیزہ اتارا گیا، فرمایا سب لوگ پانی پی لے، سبوں نے پانی پی لیا اور جتنے جانور تھے ان کو بھی سیرابی کے لیے حکم دے دیا گیا، سب نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی، ایک چھوٹا سا مشکیزہ پوری برات گویا اسے سیراب ہو گئی، جتنے صحابہ تھے سب سیراب ہو گئے، جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ لیکن جب اس حبشی غلام نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے وہ نوجوان جس کو صحیح ڈھنگ سے ابھی چلنے کا شعور نہیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، بلکہ دیہاتی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ کہتا حضور تو ہماری ہی طرح تھے، ہم بھی کھاتے تھے حضور، ہم بھی کھاتے حضور بھی کھاتے تھے، ہم بھی سوتے بیٹھتے ہیں حضور بھی سوتے بیٹھتے ہیں۔ تیرے بیوقوف تم نے سمجھا نہیں، تم اگر نہ کھاؤ 2-4 روز تو جنازہ نکل جائے گا، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ کھانے کو رسول پاک کی ضرورت ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں عرض کرتے ہیں وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ
दुनिया मिनल आदमी, नबी को दुनिया की क्या जरूरत है, दुनिया तो उनके सदके में बनाई गई है, उनको दुनिया की क्या जरूरत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना ये जलवा दिखाना चाहा तो बगैर कुछ खाए पिए सुबह शाम शाम सुबह रोजा रखना शुरू कर दिया, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। न इफ्तार कर रहे हैं न सहरी खा रहे हैं, कुछ नहीं, सुबह भी वैसे ही शाम भी वैसी, बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल रोजा रखना मेरे आका ने शुरू कर दिया। सहाबा रसूल पाक की एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करते थे। जब उन्हें पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कुछ खाए पिए न सहरी करते हैं न इफ्तार फरमाते हैं और रोजा रख रहे हैं, तो सहाबा ने भी पैरवी में यूं ही रोजा रखना शुरू कर दिया, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। 2 रोज गुजरा, अब सहाबे किराम जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो किसी का होंठ सूखा हुआ, फितरत इंसानी है, इंसान का तकाजा है, अगर 2-4 रोज कुछ न खाएगा न पिएगा, जाहिर सी बात है उसका चेहरे पे असर जरूर दिखेगा। तो सहाबा जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का होंठ सूखा हुआ है। रसूल पाक ने फरमाया क्या वजह है, ये चेहरे कैसे नजर आ रहे हैं, ये कुमलाहट कैसी है, ये तुम्हारे चेहरे पे मुरझाने के आसार कैसे दिख रहे हैं। मेरे आका ने जब ये सवाल किया, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आप मुसलसल रोजा रख रहे हैं तो हमने भी रखना शुरू कर दिया, हम भी ना सहरी कर रहे हैं न इफ्तार कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो इरशाद फरमाया ईमान की ताजगी के लिए काफी है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी वयस्कीनी, तुम में से कौन मेरी तरह है, मेरा रब मुझे स्पेशल तौर पे खिलाता और पिलाता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अगर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन, जब उस हबशी गुलाम ने देखा कि एक छोटे से मशकीज़े में जो पानी था इतने लोगों के लिए काफी हो गया, सहाबा से अर्ज करने लगे वो ये तो आम इंसान नहीं लगते हैं। कहा हाँ ये आम इंसान नहीं है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कहा मुझे भी ले चलो। सहाबा नबी की बारगाह में लेकर हाजिर हुए, अर्ज की मुझे भी कलमा पढ़ा करके इन्हीं जैसा बना दीजिए। रसूल पाक ने कलमे तैयबा पढ़ाया और दामने करम से वाबस्ता फरमा लिया, वो मुसलमान हो गए। मगर उसके बाद का क्या वाकया हुआ, तारीख में रिवायत में ये आता है कि जब वो कलमे तैयबा पढ़ करके मुशर्रफ भी इस्लाम हो गए तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दिल को तो आपने नूरुन अला नूर फरमा दिया है, मुझे रोशन कर दिया, मेरा दिलो दिमाग मुनव्वर हो गया, ताबिंदा और दरख्शिंदा हो गया है, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, मेरी कुछ और तमन्ना है, मैं कुछ और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी का वो दरबार नहीं है कि जहाँ नहीं कोई सुन सके, वाह क्या जूदो करम है शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, दिल तो रोशन हो गया है, मुनव्वर हो गया है, मगर मेरी एक तमन्ना है, एक आरजू है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बताओ क्या तमन्ना है, क्या आरजू है। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, ये मेरा रंग जो दिख रहा है ना, मैं चाहता हूं ये भी चेंज हो जाए। दिल की दुनिया उजाली हो गई है तो जरा जिस्म भी अगर रंग बदल जाए, इसकी रंगत में नूरानियत आ जाए, या रसूल अल्लाह तो बहुत अच्छा होता। मेरे आका ने इन्हें नहीं इरशाद फरमाया कि मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, कोई हकीम हूँ क्या, मैं कोई जड़ी बूटी से इलाज करने वाला हूँ क्या, तुमको अल्लाह ने काला पैदा किया है तो मैं कैसे गोरा कर सकता हूँ। ये रसूल पाक ने नहीं इरशाद फरमाया। फरमाते हैं करीब आ जाओ। अब जब वो करीब आए तो मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उनके जिस्म अतहर पर फेर दिया। हाथ का फेरना था। लाओ दुनिया का कोई डॉक्टर, लाओ दुनिया का कोई हकीम। मेडिकल साइंस की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में अभी कोरोना ने पूरी दुनिया में जो सुपर पावर बनते थे वो सिपर पावर हो गए। सिफर पावर उनको दुनिया ने जान लिया कि ये सुपर पावर बनते थे, मगर एक जुकाम ने उनको सिपर पावर कर दिया और वो सिफर में हो करके आजिज हो गए। एक जुकाम का इलाज नहीं कर सके, पूरी दुनिया हैरान रह गई।
लाओ दुनिया का कोई ऐसा साइंसदान कि जो मिनटों सेकंडों में कालों को गोरा कर दे। अगर पता चल जाए इंडिया वालों को तो ये सब पहुंच जाएंगे, चाहे वो कोहे काप में रहता हो, कि सब लोग इंजेक्शन लगवा करके गोरे बन जाओ ताकि कोई काला रह ही ना जाए। लाओ दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर और हकीम, ये तो मेरे मुस्तफा की निगाहे करम है, रसूल पाक की इनायत है, ये मेरे मुस्तफा का हाथ है। रसूल पाक ने उनके जिस्म अतहर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। रावी फरमाते हैं जिस्म अतहर पर उनके मुस्तफा का दस्ते अक़दस पड़ा, पूरे जिस्म का नक्शा बदल गया। सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। रसूल पाक ने ऐसे ही उनके जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, पूरे जिस्म का रंग बदल गया। पहले वो हबशी थे, वो काले और स्याह रंग के थे, अब उनका रंग बदल गया, गोरे रंग वाले हो गए। उसके बाद खुश खुश उन्होंने इजाजत ली, हुजूर मेरा एक आका है, मैं उसका गुलाम हूँ, इजाजत अता फरमाइए ताकि मैं अपने मालिक के पास जाऊं। मेरे आका ने इजाजत दे दी, जाओ। अब वो मशकीज़ा और ऊंट लेकर अपने मालिक के पास चले। जब अपने मालिक के पास पहुंचे, उनका मालिक भी साहिब ईमान नहीं था, वो भी उस वक्त मुर्तद, उस वक्त वो काफिर और मुशरिक था। लेकिन जब ये हबशी गुलाम ऊंट और मशकीज़ा लेकर के अपने आका के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं ये आपका ऊंट हाजिर है, ये मशकीज़ा हाजिर है, मैं आपका गुलाम हाजिर हूं। मालिक ने कहा कि तुम मेरे गुलाम तो नहीं हो, मेरा गुलाम तो काला कलूटा था, ये तुम तो और ही नक्शे के दिख रहे हो। मैं अपने गुलाम को पहचानता हूं, मेरा गुलाम तो ऐसा नहीं था। हबशी गुलाम फरमाते हैं मशकीज़ा किसका है, ऊंट किसका है, इसे भी देख लीजिए। मालिक ने देखा, कहा ऊंट तो मेरा ही है, मशकीज़ा भी मेरा ही है, मगर तुम मेरे नहीं लग रहे हो। मैं कहता हूं वो सही कह रहे थे कि मेरे नहीं, इसलिए कि जो दरबारे मुस्तफ़ा में बिक गया, जिसके मालिक मुस्तफ़ा हो गए, अब वो किसी और का मालिक क्या होगा। जो रसूल पाक का गुलाम हो गया, अब उसे किसी की गुलामी की क्या जरूरत है। तो वो मालिक भी सही कह रहा था कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो गए हो, मगर उस गुलाम ने कहा नहीं, मैं आप ही का गुलाम हूं, मशकीज़ा आपका है, ऊंट आपका है, मैं भी आपका हूं। मालिक ने कहा तो फिर ये होलिया कैसे बदला हुआ है। इन्होंने सारा माजरा सुना दिया। उसके दिल में तड़प पैदा हुई और कहा मुझे भी ले चलो उसी नबी के बारगाह में जिसकी बारगाह में जाकर के तुम चमक वाले हो गए हो। चुनांचे मालिक ने अपने कबीले के लोगों को जमा किया और उस हबशी गुलाम की क़यादत में नबी की बारगाह में हाजिर होकर के रसूल पाक का कलमा पढ़कर उनके वफादारों में वो भी शामिल हो गया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। वो नबी है जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, जो मजबूर नहीं है बल्कि मुख्तार है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक सहाबी रसूल हैं, उनके इत्तेफाक से उनके पास 3 या 4 बीवियां थीं। आजकल तो लोग एक की भी कैपेसिटी नहीं रखते हैं और इस्लाम के फलसफे निकाह तलाक पर तबसरा करते हैं, कमेंट करते हैं ये तो ईमान की बरकत है कि एक मोमिन के अंदर 4 का पावर आ जाता है। कोई एक भी न रख पाए तो उसको इलाज करवाना चाहिए। इस्लाम के कानून पर एतराज करना अच्छी बात नहीं है। चांद पर जो थूकता है तो चांद का कुछ नहीं नुकसान होगा, खुद थूक उसके ऊपर आएगा। हिमालय पहाड़ से अगर कोई टकराएगा तो उसका सर खुद ही चकनाचूर हो जाएगा, हिमालय पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस्लाम का कानून हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। 1400 साल में न जाने कितनी बातिल ताकतें टकरा करके अपना वजूद खत्म कर चुकी है। नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसलिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए। उनके पास 3 बीवियां थी, इत्तेफाक से एक रोज तीनों एक जगह बैठ गई। सवत जिसको कहा जाता है, सौकन कहा जाता है उर्दू जबान में, वो बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रही थी। तो एक ने दूसरी से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम अपनी बारी पर मियाँ के पास जाती हो तो तुम जो खुशबू लगा करके जाती हो वो ज्यादा अच्छी लगती है या मियाँ जो लगाए रहते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है? कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत शानदार मदीना की मार्केट से खुशबू मंगा कर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो ही मियाँ के कमरे में पहुँचती हूँ मेरी खुशबू हैच हो जाती है। पता नहीं
کیوں اتنی شاندار ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے کہ میری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، تیسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ چل کر کے پوچھ ہی لیا جائے میاں جی سے کہ آپ کس دکان سے عطر لے کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ مشورے کے بعد اب یہ تینوں پہنچتی ہیں صحابی رسول کے پاس، اپنے شوہر نامدار کے پاس، اور جانے کے بعد انہوں نے خیریت پوچھی۔ کہا کیا بات ہے، تینوں اکٹھا کیوں آئی ہو؟ کہا بات یہ ہے ہم لوگ بھی خوشبو لگا کر کے آپ کے پاس حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کی خوشبو جب ہم کو ملتی ہے تو ہماری خوشبو ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ بتا دیجئے کس مارکیٹ سے، کس دکان سے آپ خوشبو لے کر آتے ہیں؟ صحابی رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتے سنو، میں مدینے کی کسی مارکیٹ اور کسی دکان سے کوئی خوشبو لے کر نہیں آتا ہوں، میرے پاس کوئی عطر کی ڈبیا نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے جسم کو مشکبار اور معطر کر لیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر میرے جسم میں پھنسی اور پھوڑیاں نکل آئی تھی، میں نے بہت علاج کیا مگر وہ پھوڑیاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، پھنسیاں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں جب عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو میں نے سوچا تو اب کیا کروں؟ دل میں خیال آیا چلو دارالشفا میں، چلو دربار مصطفیٰ میں، چلو نبی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہر مشکل کا حل نبی کی بارگاہ ہے، ہر درد کا علاج مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ صحابی تھے وہ، وہابی نہیں تھے، ان کا یہی عقیدہ تھا، دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ صحابہ کے عقیدہ تھا دیتا خدا ہے مگر ملتا ہے در مصطفیٰ سے۔ چلو نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا رسول اللہ جسم میں پھڑیاں بہت نکلی ہیں، بہت زیادہ میں پریشان ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ مرہم لگاؤ، جاؤ ٹیبلٹ کھاؤ، جاؤ کوئی جڑی بوٹی کھاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی حکیم توڑی ہوں کہ تمہاری پھوڑیوں کا علاج کروں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ نہیں، نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں قریب آؤ، صحابی رسول فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ، میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آقا نے فرمایا ذرا کپڑا ہٹاؤ، میں نے اپنا کپڑا جسم سے ہٹایا، میرے آقا نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست مقدس ایسے ہی پھیرا، پھیرنا تھا کہ جسم کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئیں۔ نبی کا دست مبارک میرے جسم سے جو لگا ہے، اس دن سے جو خوشبو آ رہی ہے، تمہاری خوشبو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جلوہ سب مصطفیٰ کی آمد کا ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو آج یہ محفل منعقد نہ ہوتی، بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، یہ کائنات ہی نہ بنتی۔ رسول پاک اس کائنات کی علت ہے، آپ اس کائنات کی غایت ہے، آپ اس کا سبب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں، بلکہ اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، وہ رسول کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ ہم اس نبی کا، اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبت کا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے دوستوں کو اپنا، اس نبی کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھیں اور اس نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں مرجع خلائق ہے، وہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ فرماتے ہیں اگر تم اللہ و رسول سے محبت کا
کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں اگر ان سے تم الگ نہیں ہو، ان سے سٹے ہوئے ہو، ان سے ملے ہوئے ہو، ان سے شادی بیاہ کرتے ہو، ان سے میل جول رکھتے ہو، ان سے یارانہ رکھتے ہو اور پھر بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجدد الفسانی فرماتے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس بزم کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا، دیکھیے 1:20 ہو گئے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھائے رکھا، لیکن آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ مجھ کو 11 بجے یہاں سے 11:30 بجے رخصت ہونا تھا، لیکن میں ابھی تک آپ کے درمیان ہوں، تو صرف آپ ہی نے نہیں وقت دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے۔ ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے، آپ دونوں نے مل کر کے اس منزل تک اس اجلاس کو پہنچایا۔ ابھی شعراء کی ایک تعداد ہے، یاد رکھیے میں نعت خوانوں کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، ان کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول پاک کی محبت میں اپنے اضافہ کرنا ہو تو وہ 3 کام کرے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا رسول پاک کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی چیز کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دوسری چیز کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجا جائے، اور تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے نعت پاک سنا جائے۔ ان 3 چیزوں سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی اجلاس منعقد کیا، علماء بلائے، تو آپ سوچیں کہ 10 منٹ ان کی تقریر ہو جائے، نعت سن لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی میں عرض کر دوں، جیسا کہ ابھی مشاہدی صاحب نے کہا ہے، نعت سننے سے طبیعت تو خوش ہو جائے گی مگر اسے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، عقیدے کے بارے میں پختگی نہیں آ سکتی ہے، دلائل آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو فتنوں کا ہجوم ہے، علماء سے پوچھئے کہ نہ جانے کتنی آبادیاں مرتد اور بے دین ہو گئی، دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے کالج کے لڑکے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر مرتد اور بے دین ہو گئے، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا۔ یہ علماء اہل سنت کی راتوں میں ہونے والی تقریروں کی برکت ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ آپ اپنی قسمت پر اس طور پر بھی فخر کیجئے کہ آپ کی آبادی میں اتنا عظیم ادارہ اور علماء کی ایک جماعت ہے جو پورے ہندوستان کی مذہبی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے یہ طلبہ جو آپ کے ہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے، کل ان میں سے کوئی محدث بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مفتی بنے گا۔ آج یہ طالب علم ہے، کل یہی قوم کی قیادت کریں گے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ جہاں کہیں رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ چلتے چلتے آخری بات، یہ دور فتنوں کا ہے، بہت فتنے اس وقت پوری دنیا میں مڈلا رہے ہیں اور سب کا نشانہ صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ سب کا نشانہ یہی ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہماری جھولی میں آ جائیں، ہماری جھولی میں آ جائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا، سونا جنگل چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو۔ چوروں کی پہلے چور کٹا لے کے آتا تھا، بندوق لے کر آتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا، لاٹھی لے کر کے آتا تھا، مگر اب چور جبہ میں آتا ہے، چور صافے میں آتا ہے، چور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آتا ہے، قرآن کی آیت لے کر کے آتا ہے، حدیث لے کر کے آتا ہے، بہترین اسپیچ لے کر کے آتا ہے، شاندار حوالہ لے کر کے آتا ہے، بہترین انداز میں انداز لے کر کے آتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگوں کی زبان اتنی تیز چلتی ہے واٹس ایپ پہ جیسے کہ کینچی چل رہی ہو، اور کینچی کی طرح وہ اپنی زبان کو چلا کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے بڑا قابل ہے، ارے اس نے تو حیران کر دیا، سنیوں میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زہر دکھائے
शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। वर्कशॉप के मुबल्लिग मत बनने की कोशिश कीजिए, वर्कशॉप के जरिया दीन को सीखने की ज्यादा कोशिश न कीजिए, वरना सुबह को मोमिन शाम को कुफ्र की दलदल के दलदल में पहुंच जाएंगे। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, ये रसूल पाक की हदीस है। और शाम को मोमिन रहेगा और सुबह उठेगा तो कुफ्र की हालत में उठेगा। आज हम खुद ये देख रहे हैं, एक नौजवान सुन्नी सही अकीदा था, मगर शाम को जब वो बिस्तर पर गया तो लाओ जरा इंजीनियर साहब को देख ले, लाओ जरा प्रोफेसर साहब को सुन ले, लाओ जरा नाइक साहब को देख ले। अब उसने सोचा इनको पढ़ ले, उनको सुन ले, अरे ये तो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये तो बहुत शानदार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, यार इसने तो 25 हवाले एक मसले के दे दिए। बात वाकई ये सही कह रहा है। अब सोया तो रात में उसके दिल के अंदर उस बदअकीदा बेदीन की मोहब्बत बैठ गई, और सुबह को जब उठा तो अब तक तो वो सुन्नी था, मगर सुबह होते होते बदअकीदगी की गोद में चला गया। हजारों नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सुन्नी सही अकीदा थे, मगर इसी नहूसत ने उनको न जाने कहां पहुंचा दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। इसलिए कि पूरी दुनिया में किसी कौम के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। 1000 किताब लिख करके पूरी दुनिया को हैरत में जिस जात ने डाला है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। अरबो अजब ने जिसको अपना पेशवा माना है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। जिसने फितनों के हुजूम में ईमान के तहफ्फुज के लिए न जाने कितनी पेशबहा दौलत दी है, उस अजीम हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। जिसने बुजुर्गों से हमारे रिश्ते को मजबूत किया है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र से कहिए कि हम मसलके आला हजरत वाले हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और पैसे की हिफाजत कीजिए, पैसा ज़ाय मत कीजिए। अभी हजरत ने फरमाया ना, डीजे गाजा बाजा, यहाँ तो माशाल्लाह अभी कुछ नहीं था, हो सकता है किसी माहौल में रहा हो, लेकिन खुदा रहा, आप तो बगल में हैं, आपको ज़्यादा नसीहत लेनी चाहिए। आप सब कुछ अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। कब तक तकरीर सुन करके आप ऐसे ही अनसुनी करते रहेंगे? कुछ तो बेदार होइए, कुछ तो अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। आज आप लाखों रुपया मिनटों सेकंडों में मौज पर ताव देने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कौम की, दीन की, मजहब की बात आती है तो आप कहते हैं कोरोना है, अभी जरा कारोबार ठंडा चल रहा। याद रखिए, पैसे को आप जाये मत कीजिए, फजूल खर्ची में से मत लगाइए। उलमा तशरीफ फरमा है, आप पूछ लिए हज़रत अल्लामा कमाल अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे जाकर के रुजू कीजिए, आपको बताएंगे। अगर आप सफ़र में हो, मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए, आप कहीं सफ़र में हो और आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, आपने सोचा कि लाओ वज़ू कर लिया जाए। अब आपने जब देखा तो न कहीं नल है, न कहीं ट्यूबवेल है, न कहीं हाउस है, न कहीं तालाब है, न नदी दिख रही है, और फिर आपको वज़ू करने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि नमाज पढ़नी है। देखा आपने कि एक दुकान है, वहाँ पानी बोतल में रखा हुआ है, बिक रहा है। आप पहुँचे दुकान पर, आपने सोचा कि मैं पानी खरीद करके वज़ू कर लूँ, पैसा जेब में मौजूद है। आपने पूछा एक बोतल पानी कितने का, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे वज़ू करना है। उसने कहा ये पानी 30 रुपये का है। अब आपने कहा ये 30 रुपये का, ये तो आमतौर से 15 रुपये का बिकता है, ये बोतल तो 15 रुपये की मिलती है, आप इसे 30 रुपये की दे रहे हैं। दुकानदार ने कहा साहब मैं 30 ही रुपये में पानी दूंगा, आपको लेना है तो लीजिए, वरना चले जाइए, आपको इख्तियार है। आप बताइए आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? 30 रुपये का पानी खरीद करके वज़ू करेंगे या कोई और सूरत अपनाएंगे? मेरे भाइयों, आप इससे समझो कि पैसे की अहमियत क्या है। उलमा तशरीफ फरमा है, एक अजीम दारुल उलूम है जो पूरे हिंदुस्तान में शोहरत रखता है, बगल
بغل میں عظیم ادارہ میرا مادر علمی الجامعۃ الاسلامیہ ہے، جہاں کی بڑی پاکیزہ شخصیت نے ہم لوگوں کو سنوارا ہے۔ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ خواجہ علم و فن نے اس صحن میں اپنی زندگی گزاری ہے، آپ ان کی برکتوں کے سہارے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے۔ آپ پوچھے ان علماء سے کہ مسئلہ کیا ہے؟ عام طور سے پانی بک رہا ہے 15 روپے کا، لیکن جہاں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے پانی 30 روپے کا بک رہا ہے۔ اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ پانی خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ خرید کر وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیو، لوگ کہتے ہیں نئے نئے مولوی نیا نیا مسئلہ، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن فرماتا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سے فیض لیجئے۔ یہ نہ رہیں گے تو آنکھیں ترس جائیں گی ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی قدر کیجئے، اس لیے کہ انہی کے ذریعہ دین کی بقا ہے، انہی کے ذریعہ آپ کے ایمان کا تحفظ ہے، انہی کے ذریعہ آپ کے ایمان میں تازگی پائی جاتی ہے۔ بتائیے کیا کریں گے؟ پانی خرید کر کے وضو کریں گے یا آپ چلے جائیں گے سفر پر اور نماز بعد میں پڑھیں گے؟ کیا کریں گے؟ مسئلہ کیا ہے بتائیے ذرا آپ۔ میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، آپ میں بہت سارے لوگ میرے بزرگ دکھ رہے ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ میرے نوجوان ہیں جو میرے احباب کی شکل میں ہیں، میری ہم عمر ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے گا؟ 15 کے بجائے 30 روپے میں پانی خریدا جائے گا، وضو کیا جائے گا، یا چلے جائیں گے اور بعد میں گھر پہنچ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کیا مسئلہ ہے میرے بھائیوں؟ سمجھیے اس کو، فلسفہ اسلام کو سمجھیے، اسلام کی تعلیمات کو آپ سمجھیے۔ علماء سے آپ پوچھئے، بتائیں گے جب پانی عام طور پر 15 روپے کا مل رہا ہے اور وہاں وضو کرنے کے لیے آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے اور وہ 30 روپے کا دے رہا ہے، تو یہ جو 15 روپیہ زیادہ لے رہا ہے یہ غبن فاحش ہے۔ آپ پانی مت خریدو۔ اسلام کی تعلیم دیکھیے، جو آپ منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں روپے کی پھل جھڑی جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ سنیے، شریعت کا مسئلہ ہے 30 روپے میں پانی مت خریدیے۔ جب 15 روپے کا پانی عام طور سے مل رہا ہے اور وہ 30 روپے کا دے رہا ہے تو 15 روپیہ زیادہ کر کے پانی مت خریدیے، یہ 15 روپیہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ شریعت فرماتی ہے اللہ کی طرف سے سہولت ہے، پیسہ مت خرچ کرو، تیمم کر لو، وہ نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر، تیمم کر لو مگر 15 روپیہ وہ زیادہ مت دو، تیمم کر کے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ یہ 15 روپیہ رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ 15 روپیہ تمہارے کسی ایسے اہم وقت پہ کام آئے جبکہ تمہیں اس کی شدید ضرورت ہو۔ مثلا آپ گھر پہنچے، وہ 15 روپیہ جو آپ کے پاس بچا ہوگا جو آپ خرچ کر دیتے، آپ نے سوچا میرا ننھا بچہ بھی گھر سے دوڑتا ہوا آئے گا میرا نام سن کر کے، میری آواز سن کر کے، اس کے لیے مٹھائی لے لیں۔ آپ جب دروازے پہ پہنچیں گے 5 روپے کی اس کو مٹھائی دیں گے، خوش ہو جائے گا، گھر میں شور مچائے گا، ابا آ گئے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی محبت اس کے دل میں اور پیدا ہوگی، تعظیم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں داخل ہوئے، ماں موجود ہے اور اس نے کہا بیٹا، آپ نے آواز سن کر کے کہا جی ماں بتاؤ کیا بات ہے، کہا کچھ پیسے ہیں، آپ فوراً سوچیں گے ارے 10 روپیہ تو ابھی اس میں کا بچا ہوا ہے جو جانے والا تھا، ایسے لے کر کے پہنچیے، ایسے لے کے مت جا کر کے دیجئے گا، ماں ایسے دینے کے لیے نہیں ہے، ایسے لے کر کے جائیے اور کہیے ماں یہ 10 روپیہ ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو، سب تو تمہارا ہی ہے، سب تمہاری دعاؤں سے مجھے مل رہا ہے، یہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ ماں کہے گی مجھے 2 کی ضرورت ہے، آپ کہہ دیجئے 2 روپیہ لے لو، چاہے سب لے لو، سب تمہارا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق نکالے گی اور پھر آنچل اٹھا کر کے دعا کرے گی، مولا میرے بچے کے رزق میں اور برکت دے۔ ماں کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رائے گا نہیں جاتی ہے، اس لیے اگر وہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ دنیا میں پھلتے پھولتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے محلے کا کوئی غریب آ گیا اور اس نے کہہ دیا مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ وہی 5 روپیہ نکال کر کے دے دیں گے، وہ گھر سے آپ کے لوٹے گا، آپ کو دعا ہوا دیتے ہوئے جائے گا۔ اس کی دعا جب باب اجابت سے ٹکرائے گی تو آپ کے رزق میں اور برکت پیدا ہوگی۔ شریعت کا مزاج سمجھیے، اس لیے شریعت کا جو قانون ہے وہ سب آپ کے نفع اور آپ کی منفعت، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اسلام کا جو بھی قانون ہے خدا کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، جو نفع ہے سب آپ کا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں خوشبو کی طرح پھیلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ برگ و بار رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہری ڈالیوں کی طرح ہمیشہ ہرے بھرے رہیں،
محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائیے، یہاں بھی کامیاب رہیے گا اور وہاں بھی کامیاب رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر شاہ کی ساری امت پہلا ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سید اعلیٰ حضرت پہلا ہو سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہلا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہلا ہو سلام، بھیج سب ان کی شوکت پہلا۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ علیکہ سلام، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا الکریم اس محفل کو قبول فرما، جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما۔ یہ شیرینی وغیرہ جو کچھ بھی حاضر نظم میں نثر میں تیرے محبوب کا، محبوب کے محبوبوں کا جو بھی ذکر خیر ہوا، جو اس مجلس کو سجایا گیا، اہتمام کیا گیا، مولا اپنے کرم سے تو ان سب کو شرف قبول عطا فرما اور ان سب کا ثواب بے حساب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین و مستنبطین، سب کو ان کا ثواب عطا فرما، خصوصاً سیدنا امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث سمدانی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا سالار مسعود غازی، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور جملہ اولیاء کرام، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور جملہ سلاسل نظام کے مشائخ حقہ کو ان کا ثواب عطا فرما، خصوصاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ خلفاء تلامذہ مشائخ، ہم سب کے اساتذہ، ہم سب کے مشائخ، یہاں جتنے لوگ حاضر، ان کے گھروں کے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اس آبادی کے جو لوگ بھی زیر زمین آرام کر رہے ہیں، مولا ان سب کو ان کا ثواب عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کو ان کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو شرف قبول عطا فرما، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا اپنے کرم سے ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مولا الکریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری اس آبادی کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو، عقیدے کی حفاظت فرما، مذہب حق، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر